جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے. اولیاء اللہ کو ماننا, ان کی عزت کرنا, یہ تو اسلام کا حصہ ہے. ہمارا یہ جھگڑا کہ آپ جن کو اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں نا, ہم ان کو اولیاء اللہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ پیغمبر کو ماننا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کافر ہو جائیں گے, اور قرآن میں لکھا ہے لا نفرق بین احد من رسلی, رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا. اب یہ ساری آیتیں آپ کو کوئی سنا کے کہے کہ آپ غلام احمد قادیانی پہ بھی ایمان لے کر آئے, تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم رسولوں کو مانتے ہیں, تمہارے جعلی دجال کو نہیں مانتے. بس ہمارا بھی موقف یہ ہے کہ جن کو یہ اولیاء اللہ کہتے ہیں ہم انہیں دجال سمجھتے ہیں, ہم انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم کنہیں اولیاء اللہ مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں سب سے پہلے اہل البیت کو علیہم السلام, ان کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کے بعد صحیح العقیدہ تابعین, پھر تبع تابعین, اور قیامت تک جتنے لوگ صحیح العقیدہ ہیں. اب تبع تابعین میں آتے ہیں امام بخاری, امام مسلم, اور میں انہیں یہ رسپیکٹ دے رہا ہوں کہ ان کی کتابیں میں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں. تو ان سارے بابوں کو ہم مانتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں اور اپنے پیغمبر کے وفادار ہیں. جو بابے اپنے پیغمبر کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. صوفیزم جو ہے نا جی, یہ ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو یہود و نصارہ میں رہبانیت کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور مسلمانوں میں صوفیزم کے نام کے اوپر ہے. اسے مسٹسزم کہا جاتا ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, یہ جو صوفی تھے یہ مسلمان تھے, اسلام وہ نہیں تھا جو یہ بتا رہے تھے. تو ظاہر جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کچھ چیزیں اسلام سے اڈاپٹ کی, اور کچھ چیزیں جو ان کی چل رہی تھیں رہبانیت والی وہ اسی طریقے سے چلائی. اب یہ آپ کو فخریہ بتاتے ہیں 40 سال تک عبد القادر جیلانی جنگلوں میں پتے کھاتے رہے. اب مجھے بتائیں یہ کون سے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے؟ بخاری مسلم میں تو ہے کہ نبی اسلام غار ہرا میں چند دنوں کے لیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. آپ تو پتے نہیں کھاتے تھے, اور نہ آپ بغیر کھائے پیے وہاں پہ وقت گزارتے تھے. تو یہ بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ بابا دھنکا اتنا عرصہ اس نے کچھ نہیں کھایا, حالانکہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. بابے دھنکے کے علاقے کے کتنے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ چائے بھی پیتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا تھا. تو سارے بابے دھوکے دے رہے تھے, ٹھیک ہے, پرانے بھی طرح میں بھی. تو یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں, ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. اب یہ جو آخری ان کے پاس آرگومنٹ ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء نے کلمہ پڑھایا, تو ہم کبھی انکاری ہیں. بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے صوفیاء نے جرمنی میں کئی گوروں کو کلمہ پڑھایا. نہیں انہوں نے عقیدے ٹھیک نہیں, سرکار تو بھی عقیدے ٹھیک نہیں. سب سے بڑھ کر ان کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی آزمائش پڑی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. یہ کہتے تھے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا چڑھا, اور 90 لاکھ تو اس ٹائم بادی نہیں سی. اچھا, ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کیمرے میں سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, اور اس کی پاداش میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو بریلیوں نے کیوں نہیں ولی اللہ مان لیا؟ تو پتہ کیا کہیں گے, نہیں کلمہ تو پڑھایا پر عقیدے ادھر ٹھیک نہیں, تھوڑے بابے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. بھائی چلو نہ سو چکو اپنے بابے کو لے جاؤ.